بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاک نعبد و یاک نستعین۔ میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل STK ولاگ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عدت کیس میں بھی عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشریٰ عمران صاحبہ کو جو ہے وہ باعزت بری ہو گئے تھے ایڈیشنل سیشن جج افضل مچوکا صاحب کی عدالت سے، لیکن اس کے باوجود آج ہم نے دیکھا ہے کہ جو بشریٰ عمران صاحبہ کی سابقہ خاوند ہیں خاور مانیکا صاحب، وہ آج جہاں پیش ہوئے ہیں انہوں نے بائیو میٹرک کرایا ہے اور انہوں نے باقاعدہ اس کیس کو، اس کا جو فیصلہ تھا آج افضل مچوکا صاحب والا جو فیصلہ، اس کو ہائی کورٹ میں باقاعدہ چیلنج کر دیا ہے۔ بگو کہ ہائی کورٹ میں چھٹیاں ہیں، ستمبر کے بعد یہ کیس لگنا ہے، لیکن ایک بات تو کلیئر ہے کہ اس کیس کو وہ آگے لے کر جا رہے ہیں۔ میں نے جب وہ فرسٹ ٹائم یہاں آئے تھے تو میں نے ان سے کوسچن کیا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ 6 ماہ کیوں خاموش رہے؟ انہوں نے کہا یہ میں جو سوال ہے یہ میڈیا پہ یا پبلک پہ یہ بات نہیں کروں گا، میں نے یہ بات اندر عدالت میں بتانی ہے، جج صاحب سے بتانی ہے کہ میں 6 سال کیوں خاموش رہا اور کس وجہ سے خاموش رہا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس معاملے پر بھی اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے۔ PTI کے رہنماؤں سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اب ان کو جہاں مرضی یہ چیلنج کریں، ان کو ہر جگہ سے ذلت اور رسوائی ہی اٹھانی پڑے گی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو 27 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف نے جلسے کی بھی اجازت جلسے کرنے کا اعلان کر رکھا ہے اور کہا ہے کہ ہم جلسہ کریں گے اور دھنکے کی چوٹ پہ کریں گے، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اسلام آباد کورٹ سے ان کو اجازت تو ملی ہوئی ہے لیکن جلسہ ان کو نہیں کرنے دیا جا رہا ہے۔ گو کہ اگر ہم بات کریں طریقے لبیک پاکستان کی، تو فلسطین کے حق میں ان کا ایک پروٹیسٹ ہے جو کہ 8ویں روز بھی جاری ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد کی شہریوں کو بڑا مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ بات بھی کورٹ میں ڈسکس ہوئی تھی جب شاہین صاحب نے دلائل دیے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ایک طرف مرم کہہ رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ وہاں دھرنے ہو رہے ہیں اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس پہ اسلام آباد کی جو انتظامیہ تھی اس نے اس طرح کورٹ کو مطمئن نہیں کر پائے۔ بہرحال جج صاحب نے کہا تھا کہ آپ لوگ آپس میں بیٹھیں، انتظامیہ مل بیٹھ کے جلسے کا کوئی حل نکالیں اور ان کو کوئی ایک جگہ دے دیں اور نفرت انگیز وغیرہ اداروں کے خلاف کوئی اس طرح کی بات نہ کریں، اور جلسے جو SOPs ہیں انتظامیہ کے اس پر پورا اتر کر PTI جو ہے وہ جلسہ کر سکتی ہے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ 27 کو ان کو جلسہ کرنے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے بھی ترنول کے مقام میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر پر انتظامیہ نے اجازت دے کر جو ہے وہ رات کے 12 بجے NOC کینسل کر دیا تھا اور جلسہ وغیرہ نہیں ہوا تھا۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ہیڈ آک ججز کی تعیناتی کے حوالے سے ناظرین بات تھوڑی کرنے چلیں تو ہیڈ آک ججز کی تعیناتی پر بھی PTI نے آج باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط لکھ دیا، اور خط شبلی فراز صاحب نے یہ لکھا ہے، اور اس خط کا متن یہ ہے کہ جو ریٹائرڈ جج صاحبان ہیں ان کو لانا بددیانتی پر ہے، اور انہوں نے یہ بھی الزامات لگائے ہیں کہ ان میں سے جو سندھ کے جج ہیں مشیر عالم صاحب، وہ جو ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ اور جو ججز ہیں وہ بھی مختلف سرکاری عہدوں پر رہ چکے ہیں، اور انہوں نے PTI پر جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے مختلف کیسز وغیرہ بنائے، لہٰذا ان پر ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ اور جو آلریڈی ججز کی تعداد پوری ہے، 17 کے 17 جج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اویلیبل ہیں، اور چھٹیاں ہیں تو چھٹیوں پر اس طرح ڈھاک ججز کا آنا یہ بددیانتی ہے، اور یہ جو ہے وہ فری ٹرائل کا جو ہے وہ مذاق ہے، اور یہ جمہوریت کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ اس پر بھی PTI کا تشویش ہے، اور انہوں نے کہا کہ ڈاک ججز کی تعیناتی روکنی چاہیے۔ اگر کسی کو تعینات ہی کرنا تو جو مختلف پروفیشنل کے اسمبلیاں ہیں یا پروفیشنل صوبے جو ہیں اس میں سے اٹھا کر جو ہے وہ کسی کو جو حاضر سروس ججوں میں سے سندھ سے ایک جج لے لیں، 2 KP سے لے لیں، 3 کے پنجاب سے ججز لے لیں ہائی کورٹ سے، تو کوئی حاضر سروس جج جو ریٹائرڈ ججز پر PTI نے کہا ہے کہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ہم بات کریں عمران خان صاحب کے نئے توشہ خانہ کی کیسز کی جو برسات ہو رہی ہے، ان پر مختلف کیسز بن رہے ہیں، اس حوالے سے ناظرین بات کرتے چلیں تو مختلف کیسز بن رہے ہیں۔ اس میں توشہ خانہ کا ایک نیا ریفرنس ہے وہ بن چکا ہے، اور اس کے علاوہ 9 مئی کی مقدمات ہیں، اس میں عمران خان صاحب کی جسمانی ریمانڈ گزشتہ 2 دن پہلے جو ہے وہ منظور ہوئی تھی، اور ان کو جسمانی ریمانڈ پر جو ہے وہ خیر کیا جسمانی ریمانڈ وہاں ہی جیل میں رکھتے ہیں، وہاں ہی سارا کچھ ہوتا ہے پروسیس وغیرہ، لیکن ہماری جو وکلا سے بات ہوتی ہے جو ادھر اندر ہی ہوتے ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب بالکل کانفیڈنس ہیں، وہ بالکل گھبرانے والے نہیں ہیں، اور وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، اپنے جو ان کا موقف ہے اس سے ایک انچ بھی جو ہے پیچھے نہیں ہٹے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک جو ہے وہ رول آف لاء کی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی اس وقت تک وہ اپنی جو جدوجہد ہے اس کو جاری رکھیں گے، اور کسی صورت جو ہے وہ اس مافیا کے آگے وہ جھکیں گے نہیں۔ آج نواز شریف صاحب نے بھی جو ایک اجلاس بلایا ہوا ہے، اور اس اجلاس میں اہم فیصلے ہوئے ہیں۔ اس فیصلوں میں سب سے اہم فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے PTI کو جو مخصوص نشستیں دینے کا کہا گیا ہے، اس پر جو ہے وہ تمام اتحادیوں سے رابطے کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔
یاد رہے کہ مڑی میں یہ اجلاس ہونا تھا نون لیگ کا، لیکن وہاں نہیں ہو سکا، لیکن میاں صاحب نے جو ہے وہ اب اتحادیوں سے رابطہ کرنے کا کہا ہے کہ اتحادیوں سے رابطہ کیا جائے اور مخصوص نشستیں کسی صورت بھی جو ہے پی ٹی آئی کو نہ دی جائیں، اور اس حوالے سے ہر طرح کے فیصلے ہو چکے ہیں کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو کسی صورت بھی جو ہے وہ نہ دی جائیں اور اس پر کسی قسم کا امپلیمنٹ وغیرہ نہ ہو۔ اگر خدا نخواستہ اگر یہ نہیں ہوتا ہے امپلیمنٹ تو پھر مطلب اتنی بڑی عدالت کتنا بڑا فیصلہ اگر امپلیمنٹ نہیں ہوگا تو پھر عام بندہ عام سائل کدھر جائے گا انصاف کی تلاش میں، یہ ایک بہت بڑا سوالی نشان ہوگا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں امپلیمنٹیشن ہو جائے گی، کیونکہ گزشتہ رات کو جو سینئر جج صاحبان کی جو کمیٹی ہے اس میں جب یہ ریویو پٹیشن نون لیگ کی گئی تھی کہ اس پہ نظر ثانی کیا جائے، تو انہوں نے اس کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا تھا کہ ابھی تو ہم نے جو تفصیلی لانگ آرڈر ہے وہ ہی جاری نہیں کیا، تو یہ کس طریقے سے آ کر یہ درخواست دے سکتے ہیں نظر ثانی کی یا ریویو پٹیشن۔ انہوں نے کہا جب تک ہم تفصیلی آرڈر نہیں دیتے، تفصیلی طور پر تحریر نہیں کرتے، اس ٹائم تک کسی قسم کا جو ہے وہ ریویو پر کوئی کسی قسم کی سماعت نہیں ہوگی، لہٰذا انہوں نے سماعت والی جو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، اس کی استدعا کو نون لیگ کی استدعا کو مسترد کر دیا تھا۔ یہ مصدقہ ذرائع جو کہ ہمارے بیٹ رپورٹرز کولیگز ہیں ان سے میں یہ خبر کوٹ کر کے آپ تک پہنچا رہا ہوں، تو یہ اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ اور اب ستمبر میں کیونکہ چھٹیاں ہیں، ستمبر میں جب یہ فیصلہ تفصیلی آ جائے گا تو ستمبر میں 2 مہینے تو لگ ہی جائیں گے اس پروسیس کو، اور اس میں 2 مہینے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وہ کافی ساری چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں، اور اکتوبر میں جو ہے وہ موجودہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں قاضی صاحب عیسیٰ صاحب، وہ بھی اپنی جو ہے وہ مدت ان کی پوری ہو جائے گی۔ اور گزشتہ روز جو ہے وہ اعظم نذیر طارق صاحب نے بھی کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کو ہم نے تو کہا ہے کہ آپ لوگ اگر آپ ایکسٹینشن لینا چاہے تو ہمیں خوشی ہوگی، لیکن انہوں نے قومی مفاد میں کہا کہ میں کسی قسم کی ایکسٹینشن وغیرہ نہیں لوں گا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی عام خبریں اور تمام خبروں کا خلاصہ جو کہ ہم نے آپ کو آپ تک پہنچایا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ہر لمحہ ہر مصدقہ خبر کے ساتھ آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔